بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو our YouTube channel Desert Rose Psyches. Myself Atia Ayub, and today we are going to discussing our second lecture of chapter 9th, that is about middle adulthood. And the topic of concern is about career planning. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویک نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ Without wasting any further time, let's discuss this informative topic. اسٹوڈینٹس، انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جب انسان مڈل ایڈلٹہوڈ ایج میں پہنچتا ہے، یعنی 40 سے 60 کی ایج میں انٹر ہوتا ہے، تو تب اس کا کیریئر پلان کیا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے واٹ از کیریئر، کہ کیریئر ہوتا کیا ہے، کس کو کہتے ہیں۔ کیریئر کا لفظی معنی اگر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رفتار، یعنی کہ سپیڈ، کہ جو کام کر رہے ہیں اس کی سپیڈ کتنی ہے یا کس رفتار سے وہ کام آپ کر رہے ہیں۔ کیریئر از اے لانگ ٹرم پروفیشنل جرنی، یعنی کہ یہ ایک طویل مدت کا پیشہ ورانہ سفر ہے کہ کس پیشے کو آپ نے اختیار کیا ہے اور کتنی دیر سے اس میں کام کر رہے ہیں۔ یو مے ڈٹرمن بیسڈ آن یور پیشن، یعنی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جس پیشے کا آپ نے انتخاب کیا ہے، اس کے تعین یا اس کے جو بنیاد ہے وہ شوق پر رکھی جاتی ہے۔ پیشن کا مطلب ہوتا ہے شوق، کہ کتنا شوق ہے آپ کے اندر اس کام کو کرنے کا، یا جو فیلڈ آپ نے جوائن کی ہے اس فیلڈ میں آپ کتنی ڈیپتھ میں جا کر اسٹڈی کرتے ہیں، یا پھر اپنے ایکسپیرینسز کو یا پھر اپنی پرسنل انفارمیشن کو آپ ایکسپلور کرتے ہیں۔ کیریئر از این آکوپیشن، یعنی کہ کیریئر جو ہے وہ ایک پیشہ ہے، اور پروفیشن یا پھر ایک شعبہ ہے جس سے یا کوئی ایک فیلڈ ہے جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں۔ دیٹ ون انڈر ٹیکس فار اے لانگ پیریڈ آف ہز لائف ٹائم، یعنی کہ اس پھر فیلڈ میں، اس شعبے میں یا پھر اس پیشے میں انسان جو ہے، ہر شخص زندگی کا ایک جو طویل عرصہ ہوتا ہے اس میں اپنی خدمات سر انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ جب ارلی ایڈلٹہوڈ میں اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے اور پروفیشن کا انتخاب کرتا ہے اور ایک باقاعدہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، تو وہ پھر اپنی خدمات سر انجام دیتا رہتا ہے، اور مڈل ایڈلٹہوڈ ایج میں جب وہ پہنچتا ہے تو پھر اپنے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان سے بینیفٹ اٹھاتا ہے، یعنی کہ ڈرائیوز مانیٹری بینیفٹ فرام اٹ، کہ جو اس نے اپنے فیلڈ میں خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں اور اس کا ایکسپیرینسز بہت بڑھ چکا ہوتا ہے، پھر وہ مزید اس کو ایکسپیرینسز کو ایکسپلور کر کے ان سے بینیفٹ اٹھاتا ہے۔ ناؤ وی ڈسکس واٹ از کیریئر پلاننگ، کہ کیریئر پلاننگ کیا ہوتی ہے، کہ جو پروفیشن انسان نے اپنی لائف میں چوز کیا ہے، اس اس نے ڈاکٹر بننا تھا، انجینئر بننا تھا، ٹیچر، سائیکولوجسٹ یا سائیکاٹرسٹ بننا تھا، یا اور بھی بہت ساری فیلڈس ہیں، بہت سارے پروفیشنز ہیں جو اس نے اپنی لائف میں کوئی ایک کا انتخاب کیا ہوتا ہے، کسی ایک کا، تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس میں مزید کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، کون سے مجھے اسٹیپس لینے چاہیے۔ وین یو فگر آؤٹ وٹ یو وانٹ یور کیریئر پاتھ ٹو لک لائک، یعنی کہ جب پرسن یہ جان لے کہ اپنے جو کیریئر ہے اس میں اس کو کیسا نظر آنا ہے، اینڈ وٹ یو ہیو ٹو ڈو ٹو میک اٹ ہیپن، اور پھر جو اس نے کیریئر کا انتخاب کیا ہے اس میں بہترین اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اس نے کون سے اسٹیپس لینے ہیں، تو اسے ہم کیریئر پلاننگ کہتے ہیں۔ پرسن سیٹ شارٹ، میڈیم اینڈ لانگ ٹرم گولز، یعنی کہ پرسن نے بہت سارے گولز بنائے ہوتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں، لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں اور میڈیم بھی ہو سکتے ہیں۔ Then determines the steps you need to take to accomplish those goals، اور پھر جو گول اس نے بنائے ہوتے ہیں، جو سیٹ کیے ہوتے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کون سا اسٹیپ پہلے لینا چاہیے، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ ان رولز کو فالو کر کے، ان جو اہداف اس نے سیٹ کیے ہوتے ہیں ان کو فالو کر کے ترقی کی مناظر کو کیسے طے کرنا ہے۔ کیریئر پلاننگ ایمز ایٹ آئیڈینٹیفائنگ پرسنل اسکلز، یعنی کہ کیریئر پلاننگ کا جو مقصد ہے وہ اپنی ذاتی مہارتوں کو شو کروانا ہے، انٹرسٹ، اپنی ذاتی جو اس کی دلچسپیاں ہیں ان کو دکھانا ہے، نالج اینڈ فیچرز، اس کی جو علم ہے اور علم کی جو خصوصیات ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، اینڈ اسٹیبلشز اسپیسیفک پلانز ٹو اٹین اسپیسیفک گولز، اور جو اس نے مخصوص مقاصد اپنی لائف کے بنائے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے جو مخصوص منصوبہ بندی کرتا ہے اسے کیریئر پلاننگ کہا جاتا ہے، اور یہی کیریئر پلاننگ کا مقصد ہوتا ہے۔
یعنی کہ پرسن اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی ترقی کی منازل کو طے کرنے کے لیے جو لائحہ عمل تیار کرتا ہے اس کو کیریئر پلاننگ کہا جاتا ہے۔ ناؤ وی ڈسکس آبجیکٹیوز آف کیریئر پلاننگ، کہ جو کیریئر پلاننگ کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں۔ دا فرسٹ ون از اباؤٹ آئیڈینٹیفائنگ اینڈ میکنگ کلیئر اپرچونیٹیز اویلیبل، یعنی کہ جو اپرچونیٹیز، جو مواقع اویلیبل ہیں ان کی نشاندہی کرنا اور ان کا بہتر سے بہترین طریقے سے استعمال کرنا۔ دا سیکنڈ از اباؤٹ ٹو ریڈیوس امپلائیز ٹرن اوور، یعنی کہ ملازمین جو ورکر ہیں ان کے کاروبار کو کم کرنا یا ان کے کام کو کم کرنا، ان کی محنت جو ہے وہ کم سے کم ہو اور پروفٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ آگے ہے ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی، یعنی کہ کوئی ایسا لائحہ عمل تیار کرنا جس میں پیداواری صلاحیت جو ہے کاروبار کی وہ بڑھے۔ اس کے آگے ہے ٹو آئیڈینٹیفائی دا کیریئر اسٹیجز اینڈ انہینس دا موٹیویشنل لیول، یعنی کہ جو اپنے کیریئر کے مراحل ہیں ان کی اچھے طریقے سے نشاندہی کرے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرے، اینڈ انہینس دا موٹیویشنل لیول، اور جو ورکر کام کر رہے ہیں ان کو اتنا موٹیویٹ کرے یا ان کو اتنی اپرچونیٹیز دے یا پھر ان کو اتنا خوش کرے انکم کے ذریعے یا پھر ڈفرینٹ انسینٹیوز کے ذریعے کہ وہ اچھی سے اچھی اور بہتر سے بہترین کارکردگی دکھائیں۔ نیکسٹ از اباؤٹ ٹو اچیو دا آرگنائزیشنز گول، یعنی کہ اگر کوئی تنظیم ہے اور کوئی آرگنائزیشن ہے اس نے اپنا ایک گول سیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو وہ کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ بائی پرووائڈنگ دا امپلائیز پاتھس ٹو ریچ ہائر آرڈر نیڈس، یعنی کہ جو ورکرز وہاں ملازمین کام کر رہے ہیں ان کو ایک ایسا راستہ فراہم کرے یا پھر ایک ایسی ڈائریکشن ان کو دکھائے یا ان کو ایک گائیڈ لائن فراہم کرے جس پر چل کر وہ جو آرگنائزیشن کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے اور ان کی بیسک نیڈز جو ہیں وہ بھی پوری ہوتی رہیں۔ نیکسٹ از اباؤٹ ٹو اٹریکٹ اینڈ ریٹین دا رائٹ ٹائپ آف دا پرسن ان دا آرگنائزیشن، یعنی کہ آرگنائزیشن کے وہ معزز لوگ جو کہ دل و جان سے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں آرگنائزیشن کے لیے، تو جو آرگنائزیشن کا آنر ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ریلیشن ان کے ساتھ اچھا قائم کرے اور ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کرے، انسینٹیوز دے، ان کی سیلری پیکیج اچھا رکھے تاکہ جو باس اور امپلائیز کا ریلیشن ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو، تو اس سے دونوں کو فائدہ ہوگا اور جو اصل پرپز ہے، جو گول ہے آرگنائزیشن کا، وہ اچیو ہوگا۔ نیکسٹ ہیڈنگ از اباؤٹ نیڈ فار کیریئر پلاننگ، کہ جو کیریئر پلاننگ انسان کرتا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ دا فرسٹ از اباؤٹ ریئلائز اینڈ اچیو دا گولز، یعنی کہ جو پرسن نے اپنی لائف میں گول سیٹ کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے کیریئر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دا سیکنڈ از اباؤٹ پرفارمنس میجر، کہ جو پرفارمنس پرسن اپنے کام میں دکھا رہا ہے اس کو جاننے کے لیے، اس کی پیمائش کے لیے جو ہے وہ کیریئر پلاننگ کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کتنا کام اس نے کیا ہے اور کتنے پرسنٹ اس میں اس کو بینیفٹ ملا ہے، کتنے پرسنٹ لاس ہوا ہے، اور یہ جو پیمائش ہے اس کو جاننے کے لیے کیریئر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ از اباؤٹ ہائی امپلائی ٹرن اوور، کہ جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کام کر رہے جیسے کہ امپلائیز ہیں، ورکرز ہیں، تو ان میں دیکھے وہ ان کو جانچے کہ آیا وہ اپنی کارکردگی بہتر دکھا رہے ہیں 100% ہے، یا پھر جو لوگ اچھی کارکردگی نہیں دکھا رہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں چل رہے، تو ان کو پھر وہ نکال دیتا ہے اور ان کی جگہ پر اچھے لوگ جو ہیں وہ لے کر آتا ہے تاکہ اس کا جو کاروبار ہے وہ بہتر سے بہترین طریقے سے چل سکے۔ نیکسٹ از اباؤٹ ٹو ایجوکیٹ دا امپلائیز، ملازمین کو تعلیم دینے کے لیے، یعنی کہ ان کو سکھانے کے لیے، کام کے اصول و ضوابط سکھانے کے لیے جو ضرورت پیش آتی ہے کیریئر پلاننگ کی۔ اس کے بعد ہے اٹ موٹیویٹس امپلائیز ٹو اویل ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، یعنی کہ کیریئر پلاننگ جو ہے اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ یہ ملازمین یا پھر وہ جو ورکر کام کر رہے ہوتے ہیں ایک آرگنائزیشن میں، ان کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ جو آپ نے تربیت حاصل کی ہے، یعنی کہ جو ٹریننگ آپ نے حاصل کر لی ہے، اس سے اب نیکسٹ آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔
नाउ वी डिस्कस टिप्स फॉर बिल्डिंग अ गोल, कि जो गोल उसने पर्सन ने बनाया है उसको बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पर्सन आने वाले वक्त को बेहतर बना सकता है और अपने गोल को अचीव कर सकता है। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट रियलाइज़ योर गोल्स, कि अपना जो गोल उसने बनाया है उसका अदराक करे, उसको अच्छी तरह पहले समझे कि कौन सा मेरा गोल है और इसको मैंने किस तरह अचीव करना है। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी पर्सन जो है वो सीखना ना छोड़े, यानी कि अगर पर्सन को लगता है कि मेरे पास 100% नॉलेज है अपने कारोबार से मुतल्लिक, तो फिर भी वो कभी भी सीखना ना छोड़े, हर वक्त हर किसी से सीखता रहे। आस्क यानी कि पूछे, जहाँ पर उसे समझ नहीं आती दूसरों से गाइडलाइन ले, लिसन उनको सुने, एंड लर्न और फिर उनसे सीखें, दूसरों के तजर्बात से, दूसरों की गलतियों से हमेशा सीखता रहे। उसके बाद है फुलफ़िल योर करंट जॉब, कि जो पर्सन जॉब कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो गवर्नमेंट की जॉब है तो उसको चाहिए कि वो नेक्स्ट जो उसने प्लान किया हुआ है अपने कारोबार के लिए, तो वो पार्ट टाइम हो उसका कारोबार, या फिर वो रिटायर्ड होने के बाद उसको कंटिन्यू करे। करंट जॉब जो वहाँ पर कर रहा है वहीं पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे। नेक्स्ट है बिल्ड योर नेटवर्क, पर्सन को चाहिए कि अपना नेटवर्क बनाए, लोगों को अपने साथ जोड़े, बजाय ये कि वो दूसरों का जो मुलाजमत है दूसरों की करे। उसके बाद है प्रिपेयर योर सेल्फ, कि अपने आप को हर वक्त हर किस्म के हालात के लिए रेडी रखें, मेंटली वो प्रिपेयर हो कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कारोबार में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, या अप्स एंड डाउन्स जो आने हैं उनको फेस करने के लिए पर्सन मेंटली प्रिपेयर हो। It's time to discuss the last heading of our outline, that is about advantages of career planning, कि जो career planning किए होते हैं पर्सन ने उसके advantages क्या होते हैं, यानी उसके benefit या फ़ायदे क्या होते हैं। The first one is about more chances of becoming a dignitary and respected professional, यानी कि पर्सन जो है उसको एक बावकार और मुअज़्ज़ज़ पेशावर बनने के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिल जाते हैं, या उसके ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो एक अच्छा पर्सन जो है वो अपने कारोबार में साबित होगा। नेक्स्ट इज़ अबाउट लेस चांसेस ऑफ बिकमिंग आ रोटन टोमेटो, यानी कि वो लोग जिन्होंने करियर प्लानिंग नहीं की होती, वो बस काम को करते जाते हैं, उसकी निस्बत उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होता है जिन्होंने करियर प्लानिंग किया होता है और स्टेप बाय स्टेप उन रूल्स को, उन स्टेजेस को फॉलो करते हैं। तो वो रोटन टोमेटो यानी कि एक सड़ा हुआ टमाटर बनने की बजाय एक अच्छा इंसान बनते हैं और कारोबार को फ़रोग़ देते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट स्ट्राइव्स डे एंड नाइट टू अचीव हिज विजन, जिन लोगों ने करियर प्लानिंग की होती है वो दिन रात मेहनत करते हैं और अपने विजन को हासिल कर लेते हैं। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ करियर प्लानिंग हेल्प्स द इंडिविजुअल्स, यानी कि इंडिविजुअल की मदद करता है करियर प्लानिंग टू हैव द नॉलेज ऑफ वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज़, कि उसको सिर्फ अपने कारोबार से मुतल्लिक या फिर अपने गोल से मुतल्लिक जो उसने सेट किया है नॉलेज नहीं मिलता, बल्कि जो और करियर प्लानिंग्स होती हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता चलता है, हिज प्रॉपर्टीज़ और उनकी खूबियों और औसाफ के बारे में भी पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने करियर प्लानिंग का इंट्रोडक्शन देखा, फिर देखा कि करियर प्लानिंग होती क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को देखा, उसकी नीड्स को देखा, फिर उसके बाद हमने टिप्स को डिस्कस किया और लास्ट पे एडवांटेजेस देखे करियर प्लानिंग के। आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, बट इफ़ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.